بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری تھی عقیدتنا فی ان الامامت بالنص، امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے مختلف دلائل کو ذکر کر رہے تھے۔ من جملہ دلائل میں سے حدیث منزلت ہے۔ حدیث منزلت ایک بہترین دلیل ہے امیر المؤمنین کی خلافت کے لیے، کہ جس حدیث منزلت میں پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ظاہری طور پر اس حدیث کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے، پیغمبر ختمی مرتبت غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، منافقین نے امیر المؤمنین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ان منافقین کی باتوں کی وجہ سے امیر المؤمنین رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، منافقین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ پیغمبر علی سے ناراض ہے، لہٰذا علی کو نہیں لے کر جا رہا۔ امیر المومنین جانتے تھے، لیکن اس پروپیگنڈا کو ختم کرنے کے لیے چاہ رہے تھے کہ پیغمبر کی جانب سے ایک بیان آ جائے تاکہ ان منافقین کو لگام دیا جا سکے۔ وہاں پر رسول اللہ نے یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ یا علی، تم میری نسبت سے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت سے تھے، سوائے اس تفاوت کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایک مورد ہے، البتہ اس کے علاوہ بھی دوسرے موارد میں پیغمبر ختمی مرتبت نے ان جملات کو ارشاد فرمایا ہے، لیکن حدیث سے جو تقریب استدلال کیا گیا ہے، اس تقریب استدلال سے پہلے سورہ مبارک طٰہٰ کی ان آیتوں کی طرف نگاہ کریں جن آیات میں ہارون اور موسیٰ کی نسبت کو ذکر کیا گیا ہے، کہ حضرت ہارون کو موسیٰ کی نسبت سے کون کون سی منزلتیں حاصل تھیں۔ پروردگار عالم نے جب حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ یہ قضیہ تقریباً 24 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، کہ پروردگار عالم نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ، کیونکہ فرعون طغیانی پر آ گیا ہے۔ طغیٰ، طاغوت، طغیانی یعنی جو بندہ اپنی حد سے باہر نکل جائے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ خداوند منان کی بارگاہ میں کچھ عرائض پیش کرتے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری، خدایا میں اس تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرے پروردگار مجھے شرح صدر عطا کر۔ فرعون طاغوت ہے، گستاخ ہے، اور آپ مجھے شرح صدر عطا کریں، کہ اس سے زیادہ میں یہاں پر شرح صدر کے بارے میں نہیں رکتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور یہ جو امر تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس امر کو میرے لیے آسان کر۔
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، جو میری زبان میں عقدہ ہے اس عقدے کو کھول دے۔ اچھا، یہاں پر عام طور پر مشہور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و آلہ و علیہ السلام نے بچپن میں انگارہ اپنے منہ میں ڈالا تھا، اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، مشہور اس طریقے سے۔ لیکن بہت سارے محققین اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ نبی اور خصوصیت سے اگر رسول ہے، اولی العزم ہے، تو وہ ظاہری عیوب سے بھی مبرہ ہوتا ہے۔ لہذا معنی نہ دارد کہ انسان کہے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ توطلا کے بات کرتے تھے، نہ۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی کا بعض آغایون اس طریقے سے معنی کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و آلہ و علیہ السلام پر جلال الہی کا غلبہ تھا۔ جب شأن پروردگار عالم کے بارے میں گفتگو ہوتی اور کوئی گستاخی کرتا تو آپ پر غضب کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب انسان غصے میں ہو، غضب کی کیفیت طاری ہو تو الفاظ اتنے صاف طریقے سے نہیں نکلتے۔ تو حضرت موسیٰ اپنے اس جنبے کی طرف ناظر ہے کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، خدایا وہ طاغوت ہے، میری زبان کو صاف ستھرا قرار دے، یفقہوا قولی، اور اس طریقے سے کہ میری بات بالکل واضح ہو اور آرام سے لوگ سمجھ جائیں۔ یہاں تک حضرت موسیٰ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اگلی دعا یہاں سے حضرت ہارون کے منازل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی، اور میرے لیے قرار دو میرے اہل میں سے وزیر۔ وزیر وزر سے نکلا ہوا ہے، وزر یعنی بار، بوجھ۔ میرے اہل میں سے میرے لیے میرا وزیر قرار دو، جو میرے اس بوجھ کو اٹھائے، جو اس رسالت کو تحمل کرے۔ وہ جو میرے لیے میرے اہل میں سے وزیر قرار دو کون ہے؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ پس ہارون ایک تو حضرت موسیٰ کے وزیر ہیں، دو حضرت موسیٰ کے اہل میں سے ہے، تین حضرت موسیٰ کے بھائی ہے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو محکم کرو، یعنی مجھے قوت دو، میرا ناصر ہو، مددگار ہو۔ چار وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے امر میں اس کو میرا شریک بناؤ۔ جیسا کہ عرض کریں کہ ایک تقریب استدلال اس لفظ کے ساتھ مربوط ہے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اس کی توضیح دیتا ہوں کہ امر اعم ہے، نبوت اور امامت دونوں کو شامل ہے۔ اس کو میرا شریک بناؤ۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، کہ پروردگار عالم نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تو نے تقاضے کیے وہ ہم نے پورے کیے، وہ تمہیں عطا ہوئے۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ۔ خوب، یہ آیات ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ارتباط کو بیان کرتی ہیں۔ پہلا جو تقریب استدلال ہے حدیث منزلت سے، وہ اس طریقے سے ہے کہ مصنف یہاں پر دلائل الصدق
آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو نقل کرتے ہیں۔ اچھا، حدیث منزلت میں پہلے آئے اور آپ دیکھیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، منزلت مصدر میمی ہے، مضاف ہو رہا ہے، یہ مصدر میمی مفرد مضاف ہو رہا ہے ہارون کی طرف۔ خوب، اس کو تقریباً اصولیون قبول کرتے ہیں کہ یہ مصدر میمی مفرد جو مضاف ہو رہا ہے یہ عمومیت کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میری نسبت سے ایسے ہو، تمہاری منزلت میری نسبت سے ایسے ہے جیسے ہارون کی منزلت تھی موسیٰ سے۔ اب یہ منزلت مصدر میمی مفرد مضاف ہو رہا ہے جو عمومیت کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی تمہیں میری نسبت سے وہ تمام منزلتیں حاصل ہیں جو ہارون کو موسیٰ کی نسبت سے حاصل تھی۔ ایک یہ نقطہ، اور دوسرا یہ خود استثناء الا انہ لا نبی بعدی، خود یہ استثناء بھی بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر تمام منزلتیں مراد ہیں۔ یہ خود استثناء بہترین دلیل ہے عمومیت کے لیے۔ بس پہلا نقطہ تو یہ ہوا کہ حضرت ہارون کو جو منزلت موسیٰ کی نسبت سے حاصل تھیں وہ تمام منزلتیں امیر المؤمنین کو رسول اللہ کی نسبت سے حاصل ہیں، سوائے ایک امر کے، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ نبوت کو استثناء کریں، بقایا جتنی بھی منزلتیں ہارون کو موسیٰ کی نسبت سے حاصل تھیں وہ ساری کی ساری منزلتیں علی کو رسول اللہ کی نسبت سے حاصل ہیں۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے اہل بیت میں سے تھا، علی بھی رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت ہارون اخوت رکھتے تھے موسیٰ کی نسبت سے، امیر المؤمنین کو بھی رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا عقد مواخات میں۔ حضرت ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، امیر المؤمنین بھی رسول اللہ کے وزیر ہیں۔ وہ جو بار رسالت سنگین ہے، جو رسالت رسول اللہ پر نازل ہوئی، اس کی حفاظت کرنے والا امیر المؤمنین ہے، پس وزیر بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہارون موسیٰ کے مددگار تھے، امیر المؤمنین بھی رسول اللہ کے مددگار تھے۔ اسی طریقے سے ہارون موسیٰ کے ساتھ شریک تھے در امر و اشرکوا فی امری، اس امر الہی میں شریک تھے۔ تو امر سے مراد یہاں پر اعم ہے جو نبوت اور امامت دونوں کو شامل ہے۔ نبوت کا استثناء کیا پیغمبر اکرم نے الا انہ لا نبی بعدی، باقی امامت میں اسی طریقے سے امیر المؤمنین بھی رسول اللہ کے شریک ہیں۔ تو پس یہ حدیث واضح طریقے سے امیر المؤمنین کی امامت کو بیان کرتی ہے۔ اچھا، ایک اور تقریب استدلال یہ بھی ہے کہ دوسرے مقامات سے ثابت ہے کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے خلیفہ بنایا، اخلفنی فی قومی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امیر المومنین کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ دونوں تقریبوں سے مطلب ثابت ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض حضرات نے مختلف اعتراضات کیے۔ ایک اعتراض یہ کیا بابا یہ تو مخصوص ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں پر ان کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا۔ تو عزیز من، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ جملہ فقط اس وقت نہیں فرمایا، مختلف مقامات پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وثانیاً خود علماء لکھتے ہیں کہ مورد مخصص نہیں ہوتا، خصوص مورد عموم وارد کی تخصیص کا باعث نہیں بنتا، مورد مخصوص نہیں کرتا۔ درست ہے کہ مورد اگر مان بھی لے مدینے میں خلیفہ بنانے کا تھا، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جملات مخصوص ہیں فقط اسی مورد کے ساتھ۔
اور تیسری بات خود حدیث کے اندر اشارہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، یہ الا انہ لا نبی بعدی مگر اس نقطے کو بیان نہیں کر رہا کہ پیغمبر اکرم عمومیت کی بات کر رہے ہیں، حتیٰ اپنی ظاہری زندگی کے بعد کے مسئلے کو بھی مطرح کر رہے ہیں۔ اگر مقصود فقط اور فقط مدینے میں خلیفہ بنانا ہوتا تو الا انہ لا نبی بعدی کی ضرورت کیا ہے؟ مگر پیغمبر نے مختلف مواقع پر دوسرے مواقع میں دوسروں کو مدینے میں اپنا خلیفہ نہیں بنایا، مگر وہاں پر یہی جملات ان کے لیے کہے تھے، تو بس یہ بات تو بالکل باطل ہے۔ تیسرا نقطہ کہ یہ بھی بعض حضرات اشکال کرتے ہیں، بابا حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر چکے تھے۔ عزیز من، کہاں جا رہے ہو؟ یہ حدیث عمومی منازل کو ذکر کر رہی ہے، وہاں پر بھی اگر ہارون موسیٰ کے بعد زندہ ہوتا تو ہارون موسیٰ کا خلیفہ ہوتا۔ اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اب کہیں کیونکہ ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر چکے تھے لہذا امیر المومنین کی خلافت بھی رسول اللہ کے بعد نہیں ہے۔ اور خصوصیت سے حدیث میں پیغمبر فرما رہے ہیں الا انہ لا نبی بعدی، اگر پیغمبر اپنی وفات کے بعد والی خلافت کی طرف ناظر نہیں ہے تو اس جملے کے کہنے کا کیا فائدہ؟ یہ تقریباً مطالب ہیں جو یہاں پر دلائل الصدق سے نقل کرتے ہیں۔ دیکھیں عبارات کو، فرماتے وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي حَدِيثِ الْمَنزِلَةِ، اما حدیث منزلت کے بارے میں گفتگو، فوجہ الاستدلال بہ، اس حدیث سے تقریب استدلال کما فی العقائد الحقہ، جیسا کہ عقائد حقہ میں آیا ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان المستفاد من ھذا الخبر ثبوت جمیع منازل ہارون من موسیٰ، حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جتنی بھی منزلتیں ہارون کو موسیٰ سے تھی وہ ساری کی ساری منزلتیں علی کو رسول اللہ کی نسبت سے ہیں۔ واستثناء منزلۃ النبوہ، فقط ایک چیز کو استثناء کیا وہ ہے منزلت نبوت۔ ومن جملۃ المنازل الخلافۃ بعدہ، اور من جملہ منازل میں ایک منزلت یہ ہے کہ ان کے بعد خلیفہ ہے۔ بل يمكن ان يستفاد من حديث المنزلة خلافته وامامته من زمان حیات الرسول الاعظم، بلکہ یہاں تک بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے حدیث منزلت سے کہ حتیٰ پیغمبر کی زندگی میں بھی امیر المؤمنین رسول اللہ کے خلیفے تھے اور امام تھے، لیکن کیونکہ پیغمبر موجود تھے لہذا ان کی وہ خلافت اور امامت فعلیت کے حد تک نہیں آ رہی تھی، امر پیغمبر تھا۔ قال فی دلائل الصدق ونعم ما قال، آقا کہتے ہیں کہ آقا مظفر نے دلائل الصدق میں ذکر کیا ہے اور کیا ہی بات ذکر کی ہے۔ لا ریب ان الاستثناء دلیل العموم، بھائی پہلا نقطہ تو یہ الا انہ لا نبی بعدی، یہ استثناء کرنا ذکر کرتا ہے بمنزلت ہارون من موسیٰ میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ فتثبت لعلی علیہ السلام جمیع منازل ہارون، پس ثابت ہو جاتا ہے کہ علی کے لیے ثابت ہیں ہارون کی تمام منزلتیں، کہ الثابتۃ لہ، جو منازل ہارون کے لیے ثابت تھیں فی الآیہ، آیہ کریمہ میں، کہ آیات کو تو آپ کے سامنے پڑھا۔ فَتَثْبُتُ لِعَلِيٍّ جَمِيعُ مَنَازِلِ سِوَى النُّبُوَّةِ، سوائے نبوت کے۔ وَمِن مَنَازِلِ ہارون الْإِمَامَةُ، ہارون کی منازل میں سے ایک منزلت امامت بھی ہے، کیونکہ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی یہاں پر یہ جو آیا ہے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس امر سے مراد هو الأعم من النبوة ومن الامامہ، عبارت ایسے ہے یہ امر اعم ہے نبوت اور امامت سے۔ حالہ نبوت کون سی؟ التی ہی التبلیغ عن اللہ تعالی، نبوت کیا ہے؟ خدا کی جانب سے پیغام پہنچانا ہے، اور امامت کیا ہے؟ التی ہی الریاست العامہ،
فَإِنَّهُمَا أَمْرَانِ مُخْتَلِفَان، نبوت اور امامت دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ إِلَىٰ أَنْ قَالَ، دلائل الصدق میں یہ بیانات ذکر کرتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں، وَيَشْهَدُ لِلِحَاظِ الْإِمَامَةِ وَإِرَادَتِهَا مِنَ الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ الْأَخْبَارُ السَّابِقَةُ، کہتے ہیں لحاظ امامت کے لیے شاہد اور امر سے مراد امامت ہے آیت میں، اس کے لیے شاہد الاخبار السابقۃ المتعلقۃ بآخر الآیات، وہ روایات ہیں، یہ دلائل الصدق کی عبارت ہے، وہ روایات ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور آخر آیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، التی ذکرناہا فی الخاتمہ، جن کو ہم نے خاتمے میں ذکر کیا، المصرحہ، کہ جو تصریح کرنے والا ہے خاتمہ، تلک الاخبار، ان اخبار کی، کہ بأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دعا، پیغمبر اکرم نے دعا مانگی، فقال اللہم انی اسألک بما سألک اخی موسیٰ، اے میرے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں وہی جو میرے بھائی موسیٰ نے کیا تھا، ان تشرح لی صدری، مجھے شرح صدر عطا کر، وَأَن تُيَسِّرَ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے امر کو آسان گردان، وَتُحِلَّ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور کھول دے میرے زبان کے عقدے کو، يَفْقَهُ قَوْلِي، درست ہے تاکہ میری بات آسانی سے وہ سمجھے۔ خود یہ جملہ بھی خود بیان کر رہا ہے کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي میں جو حضرت موسیٰ کی بات تھی وہ توتلا پن نہیں تھا، وگرنہ پیغمبر عیناً وہی جملات کیوں کہتے؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے لیے میرے اہل بیت میں سے وزیر قرار دے میرا بھائی علی، اور اس کو میری کمر کا زور قرار دے، یعنی میرا ناصر بنا، اور اس کو میرے امر میں شریک گردان۔ فَإِنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْإِشْرَاكِ فِي أَمْرِهِ هُوَ الْإِشْرَاكُ بِالْإِمَامَةِ لَلْإِشْرَاكُ بِالنُّبُوَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، یہاں پر جو پیغمبر فرما رہے ہیں وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي، اس سے مراد یہ ہے کہ امامت میں میرے ساتھ شریک ہو، نہ کہ نبوت میں، کیونکہ یہ تو روشن ہے کہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہے۔ وَلَلْمُعَاوَنَةُ عَلَىٰ تَنْفِيذِ مَا بُعِثَ فِيهِ، اور یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے مجھے نبی بنایا گیا ہے اس کے نافذ کرنے میں میرا مددگار ہو، نہ، نافذ میں کروں گا، وہ اصل نبوت میرے ساتھ تعلق لیتی ہے، یہ میرا وزیر ہو، لِأَنَّهُ قَدْ دَعَا لَهُ أَوَّلًا بِأَنْ يَكُونَ وَزِيرًا لَهُ، کیونکہ پیغمبر نے کہا یہ میرے وزیر ہوں۔ وَبِالْجُمْلَةِ مَعْنَى الْآيَةِ أَشْرِكْهُ فِي أَمَانَتَيْ الشاملت لجہت النبوت والامامہ، دونوں امانتیں یا امانتی، میری امانت کے جو شامل ہے جہت نبوت اور امامت کو۔ وَلِذَا نَقُولُ إِنَّ خِلَافَةَ هَارُونَ لِمُوسَىٰ لَمَّا ذَهَبَ إِلَى الطُّورِ لَيْسَتْ كَخِلَافَةِ سَائِرِ النَّاسِ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کو جو خلافت تھی موسیٰ کی نسبت سے، جب حضرت موسیٰ طور پر گئے تھے تو وہ عام لوگوں کی طرح خلافت نہیں ہے کہ کسی کو نمائندہ بنا کر جائے، نہ، کہ مما لا حکم ولا ریاست لہو ذاتاً، کہ عام خلیفے کو ذاتاً نہ حکم کرنے کا اختیار ہوتا ہے نہ ریاست ہوتی ہے، اس قسم کی خلافت نہیں دی، بل ہی خلافت و شریک لشریک اقوا، بلکہ جو دو شریکوں کی خلافت ہوتی ہے وہ والی ہے۔ وَلِذَا لَا يَتَصَرَّفُ بِحُضُورِهِ، کیونکہ شریک اقوا موجود ہے تو پھر ہارون موسیٰ کے حضور میں خود تصرف نہیں کرتے تھے۔ فَقَضَىٰ عَلِيٌّ، اسی طریقے سے امیر المؤمنین ہے بحکم الحدیث، حدیث یہی کہہ رہی ہے، لِدَلَالَتِهِ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ جَمِيعَ مَنَازِلِ ہارون، حدیث کہتی ہے کہ بابا علی کو وہ تمام منازل حاصل ہیں جو ہارون کو حاصل تھی، کہ التی منہا شرکتہ لموسیٰ فی امرہ، کہ من جملہ ان میں سے یہ ہے کہ ہارون موسیٰ کے شریک تھے امر میں، امیر المؤمنین رسول اللہ کے شریک ہے، سوى النبوت، سوائے نبوت کے۔ فیکون علی اماما مع النبی فی حیاتہ،
بس یہ تصور نہ کریں کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کے زمانے میں امام نہیں تھے، نہ ان کے زمانے میں بھی امام تھے، لیکن کیونکہ شریک اقوا موجود ہے تو پھر شریک آخر تصرف نہیں کر سکتا۔ الی ان قال فلا بد ان تستمر امامته الی ما بعد وفاتہ، پس ضروری ہے کہ ان کی امامت رسول اللہ کے وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ ولا سیما بالخصوص ان النظر فی الحدیث الی ما بعد النبی ایضا، حدیث اس چیز کی طرف بھی ناظر ہے کہ پیغمبر کے بعد کیا ہوگا۔ وَلِذَا قَالَ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اسی لیے کہا کہ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَنَزَّلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ بِأَنَّ مِن مَنَازِلِ هَارُونَ أَن يَكُونَ خَلِيفَةً لِمُوسَىٰ، حالا اگر اشرک و فی الامری کو نہیں مانتے تو بھی یہ تو مانو گے کہ ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھے۔ لَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ، اگر ہارون موسیٰ کے بعد ہوتے تو ان کا خلیفہ ہوتے۔ لأن الشریک اولی الناس بخلافت شریکہ، کیونکہ جو شریک ہے وہ زیادہ اولویت رکھتا ہے دوسروں کی نسبت سے۔ فقضا یکون علی، پس علی بھی رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہے۔ الی ان قال، یہاں تک کہ صاحب دلائل الصدق نے یہاں تک فرمایا وقد علم علی جمیع الوجوہ، یہ جو مختلف وجوہات کو ذکر کیا ان سے پتہ چلا کہ انہ لا ینافی الاستدلال بالحدیث علی المدعا لا ینافی موت ہارون قبل موسیٰ، آغا اس حدیث سے جو ہم مدعا پر استدلال کرتے اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا کہ ہارون موسیٰ سے پہلے مر گئے تھے۔ کما علم بطلان ان یکون المراد مجرد استخلاف امیر المؤمنین فی المدینہ خاصتاً، اور اس چیز کا بطلان بھی معلوم ہو گیا کہ مقصود فقط یہ نہیں ہے کہ وہ خالی مدینے کے خلیفے ہیں، کیونکہ فإن خصوص المورد لا يخصص العموم الوارد، جو عموم آیا ہے وہ مورد کی خصوصیت سے خاص تھوڑی بنتا ہے، وہاں پر بالعموم کا تمام منازل حاصل ہے۔ ولا سیما ان الاستخلاف بالمدینہ لیس مختصا بامیر المؤمنین، کیونکہ الاستخلاف النبی غیرہ بہا فی باقی الغزوات، بالخصوص اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ مدینے میں خلیفہ بنانا یہ فقط امیر المومنین کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، دوسرے غزوات اور دوسری جنگوں میں مدینے میں دوسرے بھی پیغمبر نے اپنے نائب مقرر کیے تھے، ان کے بارے میں تو ایسے نہیں ہے۔ ومقتضى الحدیث ان الاستخلاف منزلۃ خاصۃ بہ کمنزلۃ ہارون من موسیٰ التی لم یستثن منها الا النبوہ، اگر حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ استخلاف ایک ایسی منزلت ہے جو مخصوص ہے امیر المؤمنین کے ساتھ اسی طریقے سے جیسے ہارون کو موسیٰ کی نسبت سے تھی، کہ اس سے کوئی چیز مستثنیٰ نہیں ہوئی منازل میں سے سوائے نبوت۔ پس فلا بد ان یکون المراد بالحدیث اثبات تلک المنزلۃ العامۃ لہ الی ما بعد النبی، پس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ منزلت عامہ عمومی منزلت علی کو حاصل ہے پیغمبر کی نسبت سے۔ الی ان قال، یہاں تک کہ صاحب دلائل الصدق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ إِرَادَةِ ذَلِكَ الْإِسْتِخْلَافِ الْخَاصِ، اور اس مطلب کے لیے اور ایک بہترین دلیل کہ یہ خلیفہ بنانا فقط مدینے کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، اس کے لیے ایک بہترین دلیل کیا ہے؟ ورود الحدیث فی موارد لا دخل لہا بہ، حدیث ان موارد میں بھی آئی ہے کہ جو غزوہ تبوک کے علاوہ ہے، مدینے کے استخلاف کے علاوہ ہے۔ فمنہا، مثلا ایک مورد ما سیجیء انشاء اللہ تعالی من ان النبی علل تحلیل المسجد لعلی جنبا بانہ منہ بمنزلت ہارون من موسیٰ، مشہور حدیث سد الابواب، مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے کھلتے تھے سب کے دروازوں کو بند کروا دیا سوائے علی کے، علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر آپ نے تعلیل بیان کی اس لیے کہ علی میری نسبت سے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت سے، یہ ایک مورد۔ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ فِي كَنْزِ الْأُمَّالِ عن ام سلیم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال لها،
سلیم کو پیغمبر نے کہا، یہ کنز الامال متقی ہندی کی کتاب میں ہے، یا سلیم ان علی لحمہ من لحمی و دمہ من دمی وہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اے سلیم یا سلیم، علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے، اس کا خون میرے خون سے ہے، وہ میری نسبت سے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت سے۔ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ فِي الْكَنْزِ أَيْضًا، کنز الامال میں نقل ہوا ہے ابن عباس سے کہ ان عمر قال، عمر نے کہا تھا، کفو ان ذکر علی ابن ابی طالب، ان ذکر علی ابن ابی طالب، علی کو چھوڑ دو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فِي عَلِيٍّ ثَلَاثَ خِصَالٍ، میں نے خود سنا ہے کہ رسول اللہ علی کے بارے میں 3 خصوصیات بیان کرتے تھے کہ لِأَن يَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی میرے لیے ہوتی تو میرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج طلوع کرتا ہے، یعنی پوری دنیا سے برتر تھی۔ کنت و ابو بکر و ابو عبیدہ و نفر من اصحاب رسول اللہ، عمر کہتے ہیں کہ میں تھا، ابو بکر تھا، ابو عبیدہ تھا، اور پیغمبر کے کچھ صحابی تھے۔ والنبی متکئ علی علی، پیغمبر علی کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حتی ضرب علی منکبہ، آپ رسول اللہ نے آپ کے کندھوں پر ہاتھ مارا۔ ثم قال انت یا علی اول المؤمنین ایمانا و اولہم اسلاما، یا علی مومنین میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تم ہو، سب سے پہلے اسلام لانے والے تم ہو۔ ثم قال انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ وکذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی تو میری نسبت سے ایسے ہے جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت سے تھا، اور جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو کہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور یا علی تم سے بغض رکھتا ہو۔ الی ان قال الی غیرہا من الموارد الکثیرہ، ثم ان الاحادیث المذکورۃ شطر من الاحادیث الکثیرۃ الدالۃ علی امامۃ علی و اولادہ۔ اگر یہ جو ہم نے چند احادیث بیان کیے ان کثیر تعداد میں سے کچھ احادیث ہیں جو علی اور اولاد علی کی امامت پر دلالت کرتی ہیں۔ فعلیک بالکتب الکلامیہ و جوامع الحدیث والسیر والتفاسیر، تم پر لازم ہے کہ کتب کلامیہ کو دیکھو، جوامع الحدیث کو، جوامع السیر کو دیکھو، تفاسیر کو دیکھو، بہت زیادہ احادیث بیان ہوئی ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر حدیث منزلت کے بارے میں بھی گفتگو تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔